الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد، عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب الله فليحبني، ومن أحبني فليحب أصحابي، ومن أحب أصحابي فليحب مسجدي، ومن أحب مسجدي فليحب القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. محترم حضرات علماء کرام اور اس عظیم الشان دینی، ایمانی اور نورانی محفل میں موجود ہمارے معزز بزرگوں، قرب و جوار سے آئے ہوئے مہمانان مکرم، آج کے اس قرآن کی نسبت پر جمع ہونے والے طلبہ، علماء اور تمام مہمانان مکرم کی خدمت میں کچھ باتیں چند منٹ میں رکھنے کی کوشش کروں گا. میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھی ہے. اس حدیث میں 5 باتیں، 5 چیزوں کی طرف اللہ کے نبی نے ہم سب کو توجہ دلائی. سب سے پہلی چیز فرمائی کہ اے لوگوں، جس نے اللہ سے محبت کیا گویا کہ اس نے آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، اور جس نے رسول اللہ سے محبت کی اس نے حضرات صحابہ کرام سے محبت کی، اور جس نے حضرات صحابہ کرام سے محبت کی اس نے قرآن سے محبت کی، اور جس نے قرآن سے محبت کی اس نے مسجد سے محبت کی. یہ 5 جو محبتوں کے علم بردار ہیں، جو محبت ہمارے ایمان کی، ہمارے دین کی، ہمارے مذہب کی، ہماری شریعت کی، ہماری موت اور زندگی، ہماری دنیا اور آخرت کے لیے بنیاد ہے کہ سب سے پہلے محبت اللہ سے ہونی چاہیے جو ساری کائنات کا مالک اور بادشاہ ہے. پھر اس کے بعد فرمایا جس نے اللہ سے سچی محبت کر لیا، محبت کا دعوے دار ہو گیا، تو سمجھ لو کہ اس نے اللہ کے نبی سے محبت کا پروانہ حاصل کر لیا. اور جو اللہ اور اس کے نبی سے محبت میں کامیاب ہو گیا تو اللہ کا اعلان ہے من یطع اللہ والرسول فقد فاز فوزا عظیما، اس نے دنیا اور آخرت کی کامیابی کو حاصل کر لیا. اللہ اور اس کے نبی سے محبت کرنے والا، پھر فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ کے جانثار، رسول اللہ پر اپنے جان اور مال کی قربانی دینے والے حضرات صحابہ کرام سے بھی وہ محبت کرتا ہے. صحابہ کرام
میں آج آپ کی اس مبارک جلسے میں، مبارک اجتماع میں، ان مبارک سماعتوں کے ساتھ میں آپ کے دل و دماغ پر یہ بٹھانا چاہتا ہوں کہ آج دنیا کے اسلام اور مسلمان دشمن طاقتیں ہم سب کو ایک ایسے غار اور گڈھے کے اندر دھکیلنے جا رہی ہے جو حضرات صحابہ کرام سے دشمنی کے جذبات کو پیدا کرتے ہیں۔ ہم یہ سبق لے کر کے جائیں کہ حضرات صحابہ کرام جو رسول اللہ کے دیوانے تھے، جو رسول اللہ کے عاشق تھے، جو رسول اللہ کی عظمت کے خاطر ان کے زبان مبارک سے نکلے ہوئے کلمات کے خاطر جان کو، مان کو، عزت کو، آبرو کو قربان کر دینے والے ہیں، ان سے ہم اپنے دلی محبت کا جذبار کرتے رہیں گے۔ میرے عزیز دوستو، حضرات صحابہ کرام کی شان میں، ان کی عظمت اور ان کی کبریائی اور ان کی بڑائی میں قرآن و حدیث بھرے پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ قرآن میں اعلان فرماتا ہے کہ رسول اللہ کے جانثار حضرات صحابہ کرام جنہوں نے اللہ کے نبی سے ایمان کی حالت میں ملاقات کی اور ایمانی کی حالت میں وفات پا گئے، وہ صحابی، وہ رسول اللہ کے دیوانے اور پروانے اللہ عرش پر بیٹھ کر کے اعلان کر رہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہے۔ اولئک هم الراشدون، یہ رشد و ہدایت کے علم بردار ہیں، جنہوں نے ان کا دامن پکڑ لیا، وہ اللہ اور اس کے نبی کے بتائے ہوئے تمام صراط مستقیم تک پہنچ چکے ہیں، اور وہ اس منزل تک پہنچ گئے جو دنیا اور آخرت کی کامیابی کی منزل ہے۔ میرے بھائیوں، میں آپ کو بتلاؤں، عبادلہ ثلاثہ حضرات صحابہ کرام کے 3 عبداللہ، جن کا نام عبداللہ ہے، عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، وہ ان حضرات صحابہ کرام کی شان میں کیا بیان فرماتے ہیں؟ اللہ کے نبی کے صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ من کان مستنن فلیستن بمن قدمات، جو کوئی اتباع، پیروی، نقش قدم پر چلنے کی طاقت رکھتا ہے اور حوصلے رکھتا ہے، اس کو چاہیے کہ ان لوگوں کے راستے پر چلے جو دنیا سے چلے گئے۔ کیا مطلب؟ حضرات صحابہ کرام کے راستے پر چلے۔ پھر خود فرمایا اولئک اصحاب محمد، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ رسول اللہ کے صحابہ ہیں، ان کے راستے پر چلے۔ ان کی خاصیت کیا تھی؟ ابرہا قلوبا واعمقہا علما واقلہا تکلفا، یہ وہ لوگ تھے جن کے دل سادہ تھے، جن کے دل رسول اللہ کے صحبت نے ایسے مبرہ، مجلہ، مصفہ اور ایسے پاک کر دیے تھے کہ کینہ، حسد، بغض، عناد، دشمنیاں، یہ ساری ان کے دلوں سے کھینچ کر کے جیسے باہر نکال دی گئی۔ اتنے صاف دل کے لوگ تھے۔ وَآمَقَهَا عِلْمًا، ان کے علم رسول اللہ کی صحبت میں بیٹھ کر کے ایسے گہرے پہ ہو گئے تھے جس کے تہ اور جس کے کنارے کو آج تک دنیا پا نہ سکی۔ اور پھر وَأَقَلَّهَا تَكَلُّفًا، ان کے ہاں کوئی تکلف نہیں تھا، ہٹو بچو نہیں تھا، زندہ باد اور مردہ باد کے نعروں کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ یہ رسول اللہ کی سنتوں کے دیوانے تھے، یہ عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا۔ اور پھر دوسری جگہ فرمایا یہ صحابہ کرام جن کے قلوب کو اللہ نے جانچ کر کے، پرکھ کر کے
امتحان دے کر کے ساری دنیا کے انسانوں میں نبی کے بعد اگر کسی کا دل ملا ہے اللہ کو تو وہ دل صحابہ کرام کا دل تھا. فما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رأى المسلمون سيئا فهو عند الله سيء. اور دیکھو مسلمانوں نے یعنی صحابہ جس چیز کو اچھا سمجھے سمجھ لو وہ اچھا ہے، جس کو وہ برا سمجھے تو سمجھ لو وہ برا ہے. صحابہ کا کسی راستے پر چلنا یہ معیار ہے ہماری اور آپ کی ہدایت کے لیے. یہ صحابہ کرام تھے. پھر عبداللہ ابن عمر عبداللہ ابن عباس آئے، انہوں نے کیا فرمایا؟ اے لوگوں ما رأیت قوما خیرا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے دنیا کے ہستی میں صحابہ کرام جیسے لوگوں کو میں نے تاریخ کے اوراق میں کہیں نہیں دیکھا ہے. ایسے صحابہ کرام تھے، جان قربان کرنا، مال کی، جان کی، عزت کی، آبرو کی صحابہ کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں تھے. رسول اللہ زندہ رہے، سلامت رہے، آباد رہے، ان کے پاؤں میں کانٹا نہ چبھنے پائے، ہم سولی پر چڑھ جائیں، ہمارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، گوارا ہے، لیکن رسول اللہ سلامت رہے. دیکھو خولہ بنت ثعلبہ انصاریہ خزرجیہ صحابیہ ہیں. بدر کی لڑائی میں یہ خبر احد میں خبر اڑ گئی کیا کہ رسول اللہ شہید کر دیے گئے. یہ خبر پہنچتے پہنچتے مدینے میں پہنچ گئی، وہاں عورتوں میں بے چینی ہو گئی. خولہ بنت ثعلبہ بے قرار ہو کر کے وہ نکلی گھر سے اور قافلے کی طرف دوڑ پڑی. کہاں ہے رسول اللہ؟ قافلے والے کہتے ہیں اے خولہ کہاں جا رہی ہو دیوانی اور پروانی ہو کر کے؟ رسول اللہ کہاں ہیں؟ ارے تمہارے شوہر شہید ہو گئے، کہاں جا رہی ہو؟ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، آگے بڑھ گئی. دیکھو کہاں ہے رسول اللہ؟ قافلے والوں نے کہا تمہارا لڑکا شہید ہو گیا. آگے پہنچی، کسی نے کہا تمہارا بھائی بھی شہید. ارے یہ بتاؤ رسول اللہ کس حال میں؟ لوگوں نے کہا دیکھو پیچھے آ رہے ہوں گے. گئی مجمع کو چیرتے ہوئے رسول اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، کہا کل مصیبت بعدک یا رسول اللہ جللو. اے اللہ کے نبی میں نے آپ کو دیکھ لیا، آپ سلامت رہیں، زندہ رہیں، آباد رہیں، میں بیوہ ہو جاؤں، گود چھن جائے، بے یار و مددگار ہو جاؤں، سب گوارا ہے، لیکن رسول اللہ آپ سلامت رہیں، آپ زندہ رہیں، ہم لٹ جائیں، پٹ جائیں، برباد ہو جائیں، اس کی کوئی پرواہ نہیں. یہ رسول اللہ کے دیوانے تھے. عبداللہ ابن عمر آئے، انہوں نے کیا فرمایا؟ اے لوگوں لا تسبوا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے لوگوں خبردار، رسول اللہ کے صحابہ کو طعن و تشنیع مت کرنا، برا بھلا مت کہنا. کیوں؟ اللہ کے نبی کے ساتھ ان صحابہ کا ایک لمحہ بھی جو گزرا ہے وہ تمہاری ساری عمر کے عبادت اس لمحے کے مقابلہ نہیں کر سکتی. ایک منٹ بھی جو رسول اللہ کے ساتھ گزر گیا، پڑے رہو سجدے میں، غوث، ابدال، پیر، بابا، شیخ، سارے قطب اور ابدال ساری زندگی قیامت کی صبح تک اگر سجدے میں پڑھ کر کے، رکوع میں جا کر کے، نفلوں میں بیٹھ کر کے اگر اللہ کی حمد و ثنا کرتے رہے، خدا کی قسم چھوٹے سے چھوٹے صحابی کے پیروں کے دھول کے برابر بھی ان کی عبادت نہیں پہنچ سکتی. یہ ہمارا ایمان ہے، یہ عقیدہ ہے ہمارا، یہ علماء دیوبند کا عقیدہ ہے،
یہ حضرت نانوتوی، حضرت امام ربانی، حضرت شیخ الاسلام، سارے علماء دیوبند کا یہ عقیدہ ہے کہ بعد میں آنے والا امتی کا بڑے سے بڑا عبادت گزار بھی حضرات صحابہ کرام کی شان کو نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے عقیدے کو درست کرنے کا موقع ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے رسول اللہ کے صحابہ پر طعن و تشنیع کیا، اللہ کے نبی کا اعلان ہے اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ طعن و تشنیع کرنے والوں سن لو، زبان درازی کرنے والوں سن لو، اللہ کی لعنت ہو تم پر اور فرشتوں کی اور دنیا کے تمام انسانوں کی لعنت تمہارے اوپر ہو۔ اللہ کے نبی کے صحابہ پر زبان درازی کرتے ہو۔ اللہ کے نبی نے اعلان فرما دیا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم۔ میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اگر تم دیکھو کوئی صحابہ کے سلسلے میں کمزور لفظ کا استعمال کر رہا ہے تو اس مجلس سے اٹھ جانا، یہ کہہ کر کے اٹھنا کہ اللہ کی لعنت ہو تیری شرارت پر، تیری بدبختی پر، تیری بد زبانی پر، تیری بد کلامی پر، اللہ کی لعنت ہو۔ کیوں؟ صحابہ ہماری جان ہے۔ کون ہے صحابہ؟ بولو، صحابہ ہمارے ایمان ہے۔ آپ زور سے بولیے، تمہارا ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ بول سے بولو اور طاقت لگا کے بولو، ساری دنیا میں تمہاری آواز جائے، صحابہ ہمارا ایمان ہے۔ بولو، صحابہ ہمارا ایمان کون ہے؟ صحابہ ہمارا قرآن کون ہے؟ صحابہ ہماری جان کون ہے؟ زور سے بولو، ہماری جان صحابہ ہے، ہم قربان ہونے آئیں گے، لیکن صحابہ کے عظمت پر آنچ آئے، بد کلامی کرے، خدا کی قسم ہم اس کو برداشت نہیں کر پائیں گے۔ کرو گے برداشت؟ گوارا کرو گے؟ رسول اللہ کے صحابہ ان کی شان میں کوئی گستاخی کرے اور ہم برداشت کر لیں؟ صحابہ کون تھے؟ صحابہ کون تھے؟ مسعود ابن عروہ کفار مکہ کا ایلچی تھا، ترجمان تھا۔ وہ آیا رسول اللہ کے پاس پیغام لے کر کے کفار مکہ کا۔ یہاں دیکھتا کیا ہے؟ یہاں تو مسئلہ ہی عجیب و غریب ہے۔ کیا ہوا؟ سارا ماجرا دیکھ کر کے کفار مکہ کے پاس پہنچا۔ کس کا مقابلہ کر رہے ہیں؟ کس کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کس کے منہ لگ رہے ہو؟ تم جانتے ہو میں بڑے سے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں، میں نے بڑے سے بڑے درباریوں کو دیکھا ہے، لیکن خدا کی قسم میں نے رسول اللہ کے ان جانثاروں کا جو حال دیکھا ہے وہ میں نے اپنی آنکھوں سے آج تک نہیں دیکھا ہے۔ کیا دیکھ لیا تم نے؟ جادو میں گرفتار ہو گئے ہو؟ پر لگتا ہے کہ محمد کا جادو چل گیا۔ نہیں، میں نے وہ دیکھا ہے جو آج تک میں نے کبھی کسی بادشاہ اور اس کے درباریوں میں نہیں دیکھا ہے۔ ارے کیا دیکھ لیا؟ میں نے دیکھا ہے رسول اللہ تھوکتے، صحابہ اپنے ہاتھ میں لے کر کے اپنے بدن پر مل لیتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے رسول اللہ کی ناک سے رینت نکلتی ہے، وہ زمین پر نہیں گر پاتی، صحابہ کرام اپنے ہاتھ میں لے کر کے اپنے بدن پر مل لیتے ہیں۔ تم ان کا مقابلہ کرو گے؟ یہ موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے درباری نہیں ہیں، ان کے حواریین نہیں ہیں جو یہ کہہ دیں کہ آپ اور آپ کا رب جا کر کے لڑے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ نہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ خبیب اور بڑے سے بڑے صحابی سولی پر لٹک گئے،
لیکن رسول اللہ کے پیر میں کانٹے چبھنا گوارا کر لے، مر گئے لیکن کانٹا چبھانا بھی پسند نہ کیا۔ یہ رسول اللہ کے صحابہ۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ اپنے ایمان اور عقیدے کو درست کیجئے اور دل کے ہر کونے میں یہ بات ڈال لیے، ہم زندہ رہیں گے صحابہ کی محبت پہ زندہ رہیں گے، مریں گے تو صحابہ کی محبت پر مریں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرما دیا جس زمین پر یہ دفن ہے وہ زمین سے قیامت کے دن اٹھیں گے، تو علاقے کے تمام لوگوں کے امام، رہبر اور مقتدی بن کر اٹھیں گے۔ پورے علاقے میں ان کی وجہ سے نور ہی نور رہے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، صحابہ سے محبت ہے تو قرآن سے بھی محبت ہے، مسجدوں سے محبت ہے۔ کیوں؟ یہ صحابہ سے تو ملا ہے قرآن۔ آج یہ نورانی محفل، یہ فضا، یہ دھن اور سردی، آپ اپنے گھروں کو چھوڑ کر کے قرآن کی نسبت پر آئے ہیں۔ خدا کی قسم، ایک ایک آیت ہمارے پاس صحابہ کی محنت اور کوشش کی وجہ سے ہم تک پہنچا ہے، جو رسول اللہ کے براہ راست شاگرد تھے، رسول اللہ کے دیوانے تھے، رسول اللہ کے پروانے تھے، رسول اللہ کے جانثار تھے۔ رسول اللہ نے اس جماعت کو بڑی محنت سے تیار کیا ہے، اور اللہ نے اعلان فرما دیا وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا۔ ہم نے تقوی کو لازم کر دیا ہے، اور یہی صحابہ کرام تقوی کے زیادہ اہل تھے، زیادہ لائق تھے، اور یہی اس کے لائق تھے، اس کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمارے دل، ہمارا ایمان، ہمارے جسم کا ہر خون کا قطرہ صحابہ کی عظمت پر بہنے کے لیے، ختم ہونے کے لیے، مرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہے گا۔ اس تعلیم کو اور اس پیغام کو لے کر کے آپ سب کو یہاں سے جانا ہے۔ اللہ ہم سب کو رسول اللہ کا غلام بنائے، صحابہ کا عاشق و دیوانہ اور پروانہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔